معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، کیونکہ محبوب کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے حکم پہ مر مٹتا ہے، اور جو بناوٹی عاشق ہوتا ہے اس کے پاس ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ گرمی بہت ہے جی، سردی بہت ہے جی، دور بہت ہے جی، مصروفیت بہت ہے، یہ سب منافقوں کے قول ہیں، ان کی باتیں ہیں۔ اور جو مخلص ہوتے ہیں، سچے عاشق ہوتے ہیں، وہ ان سب چیزوں کو کراس کر کے منزل پہ پہنچتے ہیں۔ مجبوریاں انسان کے ساتھ ہے وہ کبھی کبھی، اور جن کا روز یہ کام ہو وہ کھوٹا ہے، کھوٹا سکہ۔ اور اللہ تعالیٰ کھوٹوں کو پسند نہیں کرتے، کمزوروں کو پسند کر لیتے ہیں۔ منافق کھوٹے ہیں نا، نہیں پسند کیا اللہ نے، گناہ گار کو پسند کر لیا، منافق کو پسند نہیں کیا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول سے کبھی منافقت نہ کرنا۔ تو میرے محترم سامعین، سچا عاشق وہ حکم پہ مر مٹے گا، اور جو بناوٹی عاشق ہے وہ ہیلے بہانے تلاش کرے گا، بھاگنے کا رستہ تلاش کرے گا، چور دروازہ تلاش کرے گا، اس کے اندر کھوٹ ہے۔ ایک بادشاہ نے پہاڑ کی طرف دیکھا، اس کا ایک خادم تھا جو بادشاہ کا عاشق بھی تھا۔ بعض ملازم خادم اپنے مالک کے عاشق بھی ہوتے ہیں، سارے ہی نکھٹو نالائق نہیں ہوتے، بعض وفادار ملازم بھی ہوتے ہیں اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو بادشاہ نے پہاڑ کی طرف دیکھا، وہ بھاگا اور وہاں سے پہاڑ سے برف لے کر آیا۔ بادشاہ نے کہا بھی اس کا شربت بناؤ، پیاس لگی ہے، پیتے ہیں۔ ساتھ والوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم بھی تو ساتھ ہی تھے، بادشاہ نے کہا تو ہے نہیں، اور تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے محبوب نے جو ادھر دیکھا ہے تو بلا وجہ تو نہیں دیکھا نا، آخر کوئی وجہ تو ہے نا۔ تو میں سمجھ گیا کہ بادشاہ کو پیاس لگی ہے اور اس وقت برف کی طلب ہے، وہ ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے، تو میں وہاں سے برف اٹھا کے لے آیا۔ حضرات صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا کے اوپر مرنے والے تھے۔ ایسے عاشق دھرتی کے اوپر اور نہیں ہے کوئی جیسے حضرات صحابہ کرام ہیں۔ حضور کے ایک ایک حکم کو پورا کر کے دکھایا، ایک ایک ادا پہ مر مٹے، نہ کوئی زمانے کی پرواہ کی، نہ اپنی پرواہ کی، نہ مال و دولت کی پرواہ کی حضور کے حکم کی پرواہ کی۔ ربیع الاول ہر سال آتا ہے اور ہمیں یہی سبق دے کے جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے عاشق دل و جان سے بن جاؤ۔ خالی آپ کی ولادت کا تذکرہ سن لینا، خالی آپ کا ذکر کر لینا، سن لینا، میں ثواب کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود تو آپ کی اتباع ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کا نقش قدم ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام نے کیسی کیسی اتباع کی۔
حضور ایک دن مدینہ منورہ میں باہر تشریف لائے، دیکھا ایک مکان ہے گنبد بنا ہوا بڑا خوبصورت ہے، باقی سب صحابہ کی جھونپڑیاں ہیں، ایک مکان بیچ میں بڑا خوبصورت ہے۔ حضور نے پوچھا بھی یہ کس کا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے فلاں صحابی کا ہے، آج کل بڑا مال و دولت ہے۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت مکان بنایا اور اوپر اس کے گنبد بھی بنایا۔ حضور خاموش ہو گئے۔ وہ صحابی جب حضور کی مجلس میں آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا تو حضور نے چہرہ اس طرف پھیر لیا۔ وہ صحابی بھاگ کر ادھر آئے، ادھر سے آ کر سلام کیا تو حضور نے چہرہ ادھر پھیر لیا۔ حضور تربیت بھی فرماتے تھے، اسی لیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر اس کو بناؤ جو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے، یہ خالی وظیفے بتا دے تویز دھاگا دے دے، فرمایا یہ کوئی پیر ہے جو تمہاری ڈانٹ ڈپٹ کرے؟ مالی وہ ہوتا ہے جو کاٹ چھانٹ کرے گلشن کی، اگر وہ پودوں کی کاٹ چھانٹ ہی نہ کرے سارا گلشن ویران کر دے گا، وہ سارے پودے برباد کر دے گا وہ، اور جب کاٹ چھانٹ کرے گا تو پھر دیکھو کیسے خوبصورت پودے لگے گے۔ گلاب کی کاٹ چھانٹ نہ ہو پھول ہی نہیں لگتے۔ تو فرمایا یہ مرشد بھی گلشن کا والی ہے، اگر وہ کاٹ چھانٹ نہیں کرے گا ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے گا تو اصلاح کیا کرے گا؟ وہ خالی وظیفوں سے تو کام نہیں چلے گا نا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تربیت فرماتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام چونکہ سچے عاشق تھے دل و جان سے قبول فرماتے تھے اور فخر فرماتے تھے۔ حضور نے مجھے سمجھایا، حضور نے سلام کا جواب نہ دیا، لیکن ان پر قیامت ٹوٹ گئی، قیامت ٹوٹ گئی۔ میں نے وہ حدیث کئی مرتبہ سنائی ہے کہ جن کی داڑیاں نہیں ہیں روضہ رسول پہ جائیں، حضور ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جو داڑھی کٹاتے ہیں یا مڑاتے ہیں، یہ دیکھو نا یہ 4 انگل ہے، یہاں سے پکڑو یہ نیچے سے نظر آ جائے، یہ مسنون ہے۔ اب کسی کی فطرتی طور پہ چھوٹی ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی کٹا کے چھوٹی کرے ان کے سلام کا حضور جواب نہیں دیتے۔ ہم ٹس سے مس نہیں، ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے۔ یہی فرق ہے اصلی عاشق اور بناوٹی عاشق کا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو داڑھی کٹاتے ہیں نا، چھوٹی کرا دیتے ہیں، کسی نے وہ کیڑیاں سی چمٹا رکھی ہیں، کسی نے کوئی یہاں چڑیا بٹھا رکھی ہے، تماشا کر رکھا ہے نا حضور کی سنت کا، یہ بڑے مظلوم ہیں بیچارے، کیونکہ ان کو تانے ہمارے برابر ملتے ہیں اور ثواب ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تانے برابر ملتے ہیں، کوئی الٹا کام کرے، لو داڑھی رکھی جی تم نے، حالانکہ داڑھی بیچارے کی ہے نہیں۔ تو حضور داڑھی منڈوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے، وہ حدیث کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے، ہم ٹس سے بس نہیں۔ یہ دیکھو عاشق رسول، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، فرماتے میری دنیا اندھیری ہو گئی، میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میرا محبوب مجھ سے ناراض، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ادب اس قدر جرت نہیں کہ پوچھ لیں حضور آپ کس بات پہ ناراض ہیں، کس بات پہ خفا ہیں۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو صحابہ سے پوچھا میرا محبوب کیوں ناراض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمیں کچھ پتہ نہیں، ایک دن ہم چلے گئے اور آپ کا مکان دیکھا تو حضور نے پوچھا یہ کس کا محل ہے، گنبد بنا ہوا اور اتنا خوبصورت، ہم نے آپ کا نام لیا، حضور خاموش ہو گئے اور چہرے پر ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ بس اب عاشق نے کیا کام کیا؟ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے۔ آئے اور آ کر اس مکان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تجھے دیکھ کر میرا محبوب ناراض ہو گیا، سارا زمانہ چھوڑ سکتا ہوں، محبوب کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ اور آ کر کوئی شوخی نہیں ماری کہ حضور آپ اس پہ ناراض سے لو ہم نے گرا دیا ہے، خاموشی سے بیٹھ گئے۔ حضور کا پھر گزر ہوا، فرمایا بھی وہ یہاں مکان تھا، وہ گنبد وہ کہاں گیا؟ یا رسول اللہ جب آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔
پھر حضور نے بلایا اپنی مجلس کے اندر اور فرمایا جو آخرت کا مسافر ہو وہ ان بکھیڑوں میں نہیں پڑتا، دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا بنا لو اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنی اس کی تیاری کرو۔ سارے مدینے کی جھونپڑیاں ہیں، بیچ میں ایک یہ نیا مکان بن گیا، سب پھر اسی کی مقابلہ بازی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ اس امت کی ازمائش بھی ہے، مال و دولت کی فراوانی اور مکانوں کی تعمیر میں مقابلہ بازی یہ ازمائش ہے، اور ہم اس ازمائش میں پورے نہیں اتر سکے۔ آج دوڑ لگی ہوئی ہے اس کی۔ تو وہ عاشق تھے، عاشق حضور کی ناراضگی برداشت نہیں کی، مکان کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا برداشت کر لیا۔ اور ایک ہم ہیں، مسئلہ بھی سنا، حدیث بھی سنی، ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ سنی کہ بھئی حضور داڑھی منڈے کے سلام کا جواب نہیں دیتے جو روضہ رسول پہ جاتے ہیں۔ جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، چلو ٹھیک ہے، کل قیامت کے دن حضور فرمائیں گے ہاں بھئی میرے چہرے میں نقص کیا تھا جو تم نے میرے چہرے جیسا چہرہ نہیں بنایا، میرے دشمنوں جیسا چہرہ بنایا، بتاؤ میرے چہرے میں کیا کمی ہے؟ اللہ نے تو میرے چہرے کی قسمیں اٹھائیں، اللہ نے تو میری زلفوں کی قسمیں اٹھائیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیوں نہیں میرا چہرہ پسند آیا؟ دیکھ لو آپ نے کیا جواب دینا ہے۔ میں تو اپنا ایک درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اکثر کہا کرتا ہوں اس اندر کے انسان میں اگر کوئی دم خم ہے تو اس کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں، احساس ہو جائے کہ میں اس کا امتی بن کے دنیا سے چلا جاؤں، حضور بھی خوش ہو جائیں، اللہ بھی خوش ہو جائے، تم نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا۔ حضور نے اعلان فرمایا کہ میرا دشمن جو مجھے گالیاں دیتا ہے کون، اس سے مجھے امن دے گا، کون قتل کرے گا؟ صحابی پورا واقعہ میں نے چونکہ پہلے بھی عرض کیا ہے، تشریف لے گئے، جا کر اس کو قتل کیا، دیوار سے چھلانگ لگائی، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں اور اپنی پگڑی سے ٹانگ کو باندھا ہوا اور ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہیں، نیکی کر کے چھپ کے بیٹھے، نیکی کر کے چھپ کے بیٹھے ہیں۔ ہم تو چھاپتے ہیں نا نیکی کو، تصویر کھینچو جی، ہے نیکی کر کے چھاپنا نہیں، چھپ رہے ہیں، وہ چھپ کے بیٹھے ہیں۔ کوئی نہیں آ کے کہا کہ اللہ کے محبوب ہزاروں کا مجمع ہے، کھڑے ہو کے اعلان کرتے جی میں تو قتل کر آیا ہوں، مجھے بشارت سنائیں، کچھ بھی نہیں، چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہیں۔ جبریل امین آئے اور آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب مبارک ہو، آپ کا دشمن قتل ہو گیا۔ حضور کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، فرمایا کس نے کیا؟ یا رسول اللہ آپ کے فلاں غلام نے، فلاں صحابی نے، اور وہ دیکھو مسجد نبوی کے ستون کے پیچھے وہ چھپ کے بیٹھے ہیں۔ نماز کے بعد حضور بنفس نفیس تشریف لائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو تمہاری ٹانگ ٹوٹی ہے ذرا اس کو ادھر کرو نا باہر، اور یہ پگڑی کھولو۔ حضور نے اپنا نبوت والا دست شفقت پھیرا پھر اس کے اوپر۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ایسے لگا جیسے ٹانگ میں کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی، اور میں اسی وقت اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، طاقت پیچھے اللہ کی ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام حضور کے ایسے عاشق تھے، ایک ایک ادا پہ مر مٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں دنیا میں ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، ایسے نہیں کہا کہ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ان کی طرح ایمان لاؤ، اس لیے کہ ان کا ایمان بھی خدا کے دربار میں قبول ہے اور ان کے اعمال بھی خدا کے دربار میں قبول ہے۔ اور حضور کے تمام صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قل میرے محبوب فرما دیجئے، آپ اپنی زبان مبارک سے کہیں گے محبوبیت آ جائے گی اور اس میں چاشنی آ جائے گی، پیار آ جائے گا۔ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی باتوں سے بھی پیار ہے۔ اکلوتا چھوٹا سا بیٹا ہو نا، کیسے اس کی توتلی باتیں بھی پیاری لگتی ہیں یا نہیں لگتی؟ کیونکہ بیٹے سے جو پیار ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب انہیں بتلا دیجئے اپنی زبان مبارک سے، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے
اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اللہ بھی ہم سے پیار فرمائیں. محبت دو طرفہ ہو، یک طرفہ محبت نہ ہو. اور جو یک طرفہ محبت ہو وہ معیار نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو، یہ تو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے، اور چاہتے یہ ہو کہ اللہ بھی ہم سے پیار فرمائیں، اللہ بھی ہم سے محبت فرمائیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں فاتبعونی، پھر میرے محبوب کی اتباع کر لو. جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پھر میرا پیارا ہو جائے گا. مجھے تو اپنا محبوب اتنا پیارا ہے، میرا محبوب اگر چادر اوڑھ کے سو جائے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنا محبوب اتنا پیارا، میرا محبوب اگر مکے کے اندر قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے اور صورتیں بھی مکی ہو گئیں، میرا محبوب مدینے میں قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے اور صورتیں بھی مدنی ہو گئی ہیں. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنا محبوب پیارا، جو میرے محبوب کی اداؤں کو اپنائے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میرا پیارا بندہ بن جائے گا. فرمایا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کر لو. اگر تاجر ہو تجارت میرے محبوب کے طریقے پہ کرو، اگر تم حکمران ہو تو پھر حکمرانی میرے کملی والے پیغمبر کے طریقے پہ کرو، یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ کرو، بلکہ ریاست مدینہ کے فرما روا میرے کملی والے پیغمبر کا جو طریقہ ہے، حضرات خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے اوپر ریاست کا نظام چلاؤ. خدا کے محبوب حکمران بن جاؤ گے. باپ ہو تو فرمایا فاطمہ کے ابو کو دیکھ لو، اگر امام ہو تو مسجد نبوی کے امام کو دیکھ لو، اگر فوج کے سربراہ ہو تو میرے کملی والے پیغمبر کو دیکھ لو جو صحابہ کے سربراہ ہے. فرمایا میرے محبوب کی اتباع کر لو. جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہو، اگر تاجر ہو تو ملک شام کے اس تاجر کو دیکھ لو جس نے اعلیٰ کھجوریں ایک طرف کر دیں اور ادنا کھجوریں دوسری طرف کر دیں. غرضے کہ جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی اتباع کرو. فاتبعونی، جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، پھر میں ان لوگوں سے پیار کرنے لگ جاؤں گا. یہ ہے خدا کے محبوب بننے کا نسخہ. آج غیر مسلموں نے اللہ کے محبوب بننے کے نسخے خود ہی نکال لیے. ہندو گنگا کے کنارے کھڑے ہیں، کیوں جی خدا کے محبوب بن جائیں. سکھ کہتے جی جسم کا بال کوئی نہ کاٹے، کیوں جی خدا کے محبوب بن جائے. عیسائی کہتے ہیں جناب خدا کا محبوب بننے کے لیے دنیا چھوڑو اور دریاؤں کے کنارے جا کے راہب بن کر بیٹھ جاؤ. مگر اللہ فرماتے نہیں، یہ سب ان کے من گھڑت طریقے ہیں. فرمایا جس نے میرا محبوب بننا ہے فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو. اللہ فرماتے مجھے اپنا محبوب پیارا، محبوب کی ادائیں پیاری، اور جو ان اداؤں کو اپنائے گا خدا کا پیارا ہو جائے گا. محبت دو طرفہ ہونی چاہیے. آج بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں جو ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، نبی سے بڑا پیار ہے. یہ بھی تو دیکھیں وہ قبول بھی ہے یا نہیں ہے. ادھر تمہارا پیار منظور بھی ہے یا نہیں، یہ تمہارا اپنا ہی پیار ہے. طالب علمی دور میں ہم جب پڑھا کرتے تھے، بعض طالب علموں کو بڑی شوخی مارنے کی عادت ہوتی ہے. ایسے ہی ایک کہنے لگا جی میری وزیر اعظم کے گھر شادی ہو رہی ہے. اب ایک دم ہنسے، کہاں وزیر اعظم، وہ کہاں ہے، تم فقرے، کیسے شادی ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہو رہی ہے بس. اور پھر آگے سے کہنے لگے آدھا کام ہو گیا ہے، آدھا کام بھی ہو گیا. وہ کیسے؟ کہتے جی ہم تیار ہیں اور ان سے پوچھنے جانا ہے. کیوں جی ہم تیار ہیں اور ان سے پوچھنے جانا ہے. یہ علیحدہ بات ہے، آگے سے جوتے پڑیں ہیں.
جی ہم تیار ہیں، آدھا کام ہو گیا، یہ ہے ہمارا بھی آدھا کام جو ہم کر کے بیٹھے ہیں۔ پتہ تو چلے نا جہاں بارات جانی ہے وہاں بھی تمہاری آمد کی کوئی بات ہے؟ یہ ہماری محبت کا حال ہے۔ باجی ہماری محبت ہے، گلیاں سجا دو، ہماری محبت ہے، بجھنڈیاں لگا، یہ ہماری محبت ہے، یہ حضور کا طریقہ نہیں، اور نہ ہی اس پر کوئی اجر و ثواب ہے، یہ سب من گھڑت ہے۔ دیکھنا تو یہ انہیں کیا پسند ہے، وہ کس پہ خوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ طالب علموں کی بات آئی تو چلو کچھ کرتا چلا جاؤں۔ ان کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے درویش، درویش نہیں درویش، پیش کے ساتھ، جس کا معنی موتی چننے والا، اور یہ موتی چننے والے ہیں ماشاءاللہ جو دین کے طالب علم ہیں، اور جو درویش ہیں وہ تو در در پہ مانگنے والا ہے، تو اس لیے یہ لفظ درویش ہے، پیش کے ساتھ، موتی چننے والے۔ اور حضرات علماء کرام، ہمارے لیے تو دعا ہے، ہماری اماں جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا فرمائی تھی۔ اماں جان نے الہ العالمین میرے محبوب کی امت کے جو علماء ہیں ان کا رزق پوری دنیا میں بکھیر دیں، اور اماں جان کی دعا قبول ہے، اماں جان کی دعا۔ یہ دعا کیوں فرمائی؟ محدثین کرام فرماتے ہیں روزی روٹی کے لیے جائیں گے تو دین کا کام بھی کریں گے، اور مولوی واحد ہے جس کی دکان اس کے ساتھ جاتی ہے، تمہاری دکان ادھر، تمہارا بزنس سب ادھر، اگر مولوی جہاں جائے گا اس کی دکان اس کے ساتھ ہی جائے گی۔ علماء کرام، مسجد سے چھٹی ہو جائے، مدرسے سے چھٹی ہو جائے، گھبرانا نہیں ہے، اگلی مسجد میں جا کے تم نے چپڑاسی نہیں لگنا، مولوی لگنا ہے۔ کیوں جی؟ وہاں 4 دن تقریر کرو گے لوگ دیوانے ہو جائے گا، پھر کام چل پڑے گا، پھر تمہاری دکان چل پڑے گی، پھر چلتا رہے گا سلسلہ۔ اور اللہ تعالیٰ علماء کو سب سے زیادہ عزت اور وقار سے رزق عطا فرماتے ہیں، عزت سے رزق دیتے ہیں۔ میرے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے، فرمایا دیکھو بھئی ایک آدمی مرغیاں پالتا ہے، دانہ پھینکتا ہے، کھا لے نہ کھائے، نالی میں گرے، جہاں مرضی جائے، لیکن فرمایا جو مرغا پالتے ہیں لڑنے کے لیے تو اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، ہاں جی، ہر وقت بغل میں دبا کے پھرتے ہیں، پھرتے کہ نہیں پھرتے؟ یہ مرغے پال جو ہیں وہ تو سمجھیں گے اس بات کو، کیوں اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں، کیوں اس کی اتنی آؤ بھگت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ لڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے تو مالک کا نام اونچا ہوتا ہے، فرمایا اس لیے مالک اس کا خیال کرتا ہے، تو اللہ بھی علماء کو شان و شوکت سے رزق اس لیے عطا فرماتے ہیں، دین کے لیے جب قربانی کی ضرورت ہوتی ہے علماء آگے آتے ہیں، دین کی عظمت کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے سب سے زیادہ قربانی حضرات علماء کرام کی ہے، اس لیے اللہ ان کو عزت سے نوازتے ہیں اور عزتوں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ لطیفے میں بات سمجھ آ گئی، آدھا کام ہو گیا جی، کیا ہو گیا جی؟ ہم تیار ہیں اور ان سے پوچھنے جا رہے ہیں، یہ ہے یک طرفہ محبت، اور یہی ہماری محبتوں کا حال ہے۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ بولو تو صحیح، ہماری محبتوں کا حال بھی آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ دو طرفہ محبت کیسی ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور تشریف فرما ہے، جبریل امین آئے اور آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں؟ حضور نے فرمایا ہیں تو یہ ابو ذر غفاری، مگر تم کیسے جانتے ہو؟ عرض کیا اللہ کے محبوب ان کو شاید دنیا والے اتنا نہ جانتے ہو جتنا ان کو آسمان والے جانتے ہیں۔ ارے مشہور ہونا کوئی کمال نہیں، خدا کے دربار میں مقبول ہونا کمال ہے۔ ہم سمجھتے بھائی شہرت ہو گئی، بلے بلے ہو گئی جی، بڑے مرید ہو گئے جی، بڑے یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ادھر مقبول بھی ہیں یا نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، جب تک دو طرفہ محبت نہیں ہوگی تو خالی دعوے سے بات نہیں بنے گی۔ آج ہم نے محبت نام کسی اور چیز کا رکھ لیا، لوگ سمجھتے ہیں بھائی جھنڈیاں لگ گئیں جی، حضور سے بڑی محبت ہے۔